مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ جی، آیت کریمہ۔ آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس آیت کے بارے میں عرض کروں گا کہ وہ کون سی آیت ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے۔ کیا کلمات کہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوبارہ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی جائز مقصد کے لیے دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے ناظرین، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، جو ہم سنتے رہتے ہیں، جیسے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، آیت کریمہ کا ختم کیا جائے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو بڑے سے بڑے مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ ورد بہت مفید ہے اور اس کی الحمدللہ بڑی برکتیں ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو لہٰذا جو کوئی مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بصد عاجزی زہ نصیب اشکباری کرتے ہوئے ہم دعا کریں تو یہ کلمات بھی ہمیں ضرور کہہ لینا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ، یہ آیت کریمہ بھی ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر یہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے لیے، جو بھی ہمارے جائز مقاصد ہیں، جو بھی ہماری جائز آرزویں ہیں، جو ہماری تمنائیں ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو یہ کلمات پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا بھی ایک عمل ہے، تو یہ کلمات ضرور ہم دعا میں شامل کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات کئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کے لیے بھی یہ دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے اس کو، دعائے یونس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جی، تو یہ اگر اس کو پڑھا جائے، اس کا ورد کیا جائے، عموماً لوگوں میں رائج تو ہے، کتنی تعداد ہونی چاہیے یا کتنا پڑھنا چاہیے؟ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے ہوتے، کئی مرتبہ دوائی بھی لے رہے ہوتے ہیں لیکن مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اور کئی گھریلو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو آپ نے فرمایا نا، دیکھیں اس میں عرض یہ تھی کہ اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی پڑھا جائے لیکن پڑھے تلفظ اور قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ۔ تلفظ درست ہونے چاہیے، قرآنی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، باوضو پڑھا جائے، تلفظ درست ہونے چاہیے، قواعد و مخارج درست ہونے چاہیے اور طریقہ کار کے مطابق پڑھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایسا کوئی گمبھیر مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہو پا رہا، صحیح، تو پھر 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ختم کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے ایسے غیبی طور پہ اسباب بن جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی، یوں سمجھیے کہ لمحوں کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے وہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اعتقاد کی مضبوطی شرط ناظرین، یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ آئیے اولاً آپ کو دکھاتے ہیں آج کے سلسلے کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے گرمی کے دانوں سے حفاظت کا
روحانی علاج۔ اگر آپ کے جسم پر گرمی کے دانے یا پھوڑے پھنسیاں بن چکے ہوں تو آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کو گرمی کے دانے اور پھوڑے پھنسیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ روحانی علاج کیا ہے؟ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا صفاتی نام یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ گرمی کے دانوں یا پھوڑے پھنسیوں سے محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے آج کا روحانی علاج، دانے نکل آتے ہیں جسم پر، پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، گرمی دانے نکل آتے ہیں، گرمی کا موسم ہے تو اگر دانے وغیرہ کسی کو نکل آئیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل جسم کے دانے یہ ختم ہو جائیں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ استخارہ میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، میں رنگ کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، نام میرا نعیم ہے، والدہ کا نام سرفراز بیگم ہے۔ رنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میری بہن کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے اور لاہور میں رہتی ہیں، ثنا نام ہے، اور والدہ کا نام ہے شاہجہاں، اور ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ ان کے کلیئر آتے ہیں، لیکن ان کو دن میں 3 سے 4 دفعہ چکر بھی آتے ہیں اور کمر میں درد رہتا ہے۔ ان کا استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ استخارہ کرنا ہے، میری بہن کے رشتے میں رکاوٹ ہیں، بہن کا نام ردا ہے، والدہ کا نام وزیرہ ہیں۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے استخارہ کرنا ہے، میرا نام ہے آصف علی، میری والدہ کا نام سریا بی بی۔ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، میں نے بڑی میڈیسن کھائی ہیں، کبھی معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی پیشاب آتا ہے زیادہ، کبھی تھکاوٹ رہتی ہے، درد رہتا ہے جسم، بے چینی رہتی ہے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد انیش ہے، میری امی کا نام زاہدہ خاتون ہے۔ استخارہ کر کے بتا دے، میرے اوپر کچھ اثرات ہیں اور میرا کام سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، میری طبیعت خراب رہتی ہے، ڈکار آتے ہیں، جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ رضوان، والدہ کا نام نثارہ بی بی۔ میں جو کام بھی کرتا ہوں سر، اس میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں نے ہوٹل ہے، ابھی یہ دیکھنا ہے بھی وہ چلاؤں یا بند کروں، اس میں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، نقصان سے محفوظ فرمائے۔ رضوان بھائی بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اوراد و وظائف بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو آپ کے کام میں نقصان نہ ہو، سلسلے میں شامل رہیے گا، اور جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو نوٹ بھی کیجیے گا۔ جی اگلی کال چلائیے۔ والدہ کا نام صابرہ خاتون ہے، اس کی بیٹی ایک 1.5 برس کی ہے، انجم سعدیہ، وہ 1.5 برس کی ہو گئی ہے، ابھی تک وہ چل پھر نہیں رہی ہے، اس کا استخارہ کروا دیں۔ صابرہ نام بتایا تھا، پھر ان کی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام نہیں بتایا آپ نے، تو استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی آپ کو بتائیں گے کہ بچی چلنا پھرنا شروع کر دیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میری امی کو 10 سال سے تھائرائیڈ ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری امی کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت درد ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بڑے بھائی کا نام محمد اقبال ہے، ان کی الحمدللہ سے 3 بیٹیاں ہیں، تیسری اب پیدا ہوئی ہے، تو آپ سے یہی التجا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کی رحمت سے اللہ پاک اگلی مرتبہ انہیں نیک و نگینہ صالح بیٹا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ چلیں پہلے ہمارے یہ اقبال بھائی کے حوالے سے بتائیے، 3 بیٹیاں ہیں اور دعا بھی کیجیے گا۔ اب بتا رہے ہیں کہ اب دعا بھی کریں اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اب جب ولادت کا سلسلہ ہو تو اللہ پاک اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں۔ ہے کوئی اولاد نرینہ کے لیے جیسے بیٹے کی خواہش ہو؟ جی بالکل، اللہ تعالی ہمارے اقبال بھائی کو اولاد نرینہ نیک صالح عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اس کا روحانی علاج سماعت فرمائے ہمارے اقبال بھائی، اور بھی جتنے وہ افراد کے جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں وہ چاہیں تو یہ ورد پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن
10 मरतबा या बारिउ, या बारिउ, या बारिउ जुम्मे के दिन 10 मरतबा ये पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल औलाद नरीना हासिल होगी। और ये भी याद रहे कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर इसका अमल भी एक बताया जाता है, एक वजीफ़ा भी दिया जाता है, तावीज़ात भी हासिल करें आप, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। वो जो रीढ़ की हड्डी का मसला था कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, उनके लिए रूहानी इलाज ये है कि या गनीयू, जिस जगह दर्द हो रहा है वहाँ हाथ रखें और 7 मरतबा या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू पढ़ के दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये रीढ़ की हड्डी का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और मज़ीद थायराइड का एक मसला था, थायराइड के हवाले से भी था। इन्होंने कहा था कि वालदा को थायराइड का मसला है, क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए? उसके लिए दुरूद शिफाए अमराज है। ये अमीर सुन्नत ने ये मदनी पंसूरा है, इसके अंदर आपने इसको जिक्र किया है, दुरूद शिफाए अमराज। सही। तो ये रोज़ाना पढ़ लिया करें, कम से कम 1 मरतबा उसको पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये थायराइड का मसला हल हो जाएगा। दुरूद शिफाए अमराज ये आपने पढ़ना है, थायराइड के मरीज़ को पढ़ना है, जिसे इस तरह का मसला हो तो ये पढ़कर अपने ऊपर दम भी करें, पानी पे दम करके भी पिएं, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। और ये जो दुरूद शिफाए अमराज है नाज़रीन, इसकी बरकत ये है, इसकी तासीर ये है कि बिइज़्निल्लाह मौत के सिवा हर मर्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये मुफीद है, मौत के सिवा हर मर्ज़ में मुफीद है। तो ये दुरूद शिफाए अमराज पढ़ने का मामूल बनाइए, अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा और सेहत याबी नसीब होगी। ये स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं दुआए दुरूद शिफाए अमराज, ये आपने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद शिफाए अमराज ये आपने पढ़ना है। और मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 180 पर यह दुरूद शिफाए अमराज लिखा हुआ है। अभी याद ना हो सका हो तो आप मदनी पंसूरा में से भी ये दुरूद शिफाए अमराज पढ़ सकते हैं। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स के थी इस्तिखारों के हवाले से जवाबात नोट कीजिएगा। हमारे नईम भाई आपकी कॉल थी, आपने मालूम किया था कि मैं रंग का काम करना चाह रहा हूँ, बेहतर है या नहीं। तो देखिए आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में फिल वक्त बेहतर का इशारा आ रहा है। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में, जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमाए। बिल्कुल शुरू कीजिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें हासिल होंगी। बाकी ये बात याद रखिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, अपने बहन के हवाले से कहा था, सना नाम है, कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो इनका इस्तिखारा करके बताइए क्या मसला है। तो देखिए इनका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में फिल वक्त बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई अमलियात असरात बंदिश वगैरह नहीं है। आपकी बहन को चाहिए कि ये फजर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान 41 मरतबा 41 टाइम्स और अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ेंगे सूरतुल फातिहा, जिसे सूरतुल शिफा भी कहा जाता है। ये पढ़ने का मामूल बनाइए, पढ़कर अपने ऊपर दम भी करें, पानी पे दम करके भी पिएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी अल्लाह पाक की रहमत से। और ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने हमशीरा के हवाले से कहा था, बहन के हवाले से कहा था कि इनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। तो देखिए इनका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में कुदरती तौर पर, वक्ती तौर पर ही रुकावटों का इशारा है। कोशिश जारी रखिएगा और अच्छे नेक साले रिश्ते मिल जाएँ। इसके लिए एक अमल मैं आपके सामने बयान करता हूँ, जिनके रिश्ते में रुकावटें, अब चूँकि बहन के हवाले से आपने मसला बयान फरमाया था, तो आपकी बहन ने इस वजीफे पर अमल करना है कि नमाज फजर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, ये नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाइए। अल्लाह पाक की रहमत से नेक सालेह रिश्ते मिलेंगे। और हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, नाज़रीन अगर आप में से भी किसी के साथ इस तरह का मसला है, आपकी फैमिली में से या अल्लाह ना करे आपके घर में से या बच्चों में से, भाइयों में से, बहनों में से किसी के रिश्तों में रुकावटें हैं, तो ये वजीफ़ा उनको भी बता दीजिए, वो भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। अल्लाह पाक की रहमत से नेक सालेह रिश्ते नसीब
نصیب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آصف نام آپ نے بتایا تھا کہ کافی ٹائم سے بیمار ہوں، معدہ بھی خراب ہے اور جسمانی پرابلم بھی ہے، صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا آصف بھائی، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر کے بھی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں ایک بے چینی آ جاتی ہے اور کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے یہ اثرات پھر سامنے آتے ہیں۔ اپنی نظر بھی آپ اتروائیے، اور ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ آپ نے پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھنا ہے، یا حیو 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، پانی پر دم کیجئے اور استعمال کیجئے۔ یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے رضوان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ۔ دیکھیے آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، الحمدللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی عملیات اثرات نہیں ہے۔ بعضوں کا شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے دماغ میں، ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اگر خلاف مزاج کوئی کام ہو جائے یا اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں، نقصانات ہونا شروع ہو جائیں، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے تم پر جو ہے نا وہ کالا علم کروا دیا ہے۔ تو گھبرائے نہیں، اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، فرائض کی پابندی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسے کام ہمارے بنتے چلے جائیں گے۔ بظاہر اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو دیکھیں نشیب و فراز یہ زندگی کا حصہ ہے، کام میں عروج و زوال یہ آتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہم کبھی مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور زیادہ ہمت کے ساتھ اور زیادہ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں، کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو آپ کا بھی رضوان بھائی استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ عملیات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ نے روزانہ پڑھنا ہے نماز فجر کی، آپ پڑھیں، اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا الحمدللہ۔ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یہ 300 مرتبہ آپ پڑھ لیں نماز فجر کے بعد، اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گے الحمدللہ، اسی رزق میں وسعت، کشادگی، برکتیں ملیں گی۔ اور اس کا تو ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل شاد رہیں گی، تو انہیں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اب نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، نام اپنا بتایا تھا، انیس نام بتایا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی مجھ پر اثرات تو نہیں۔ آپ کا بھی ماشاءاللہ دیکھیں استخارہ کیا گیا، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، فی الوقت کوئی اثرات، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ طبیعت کے جسمانی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، طبیعت کے بھی کچھ حصے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک روحانی علاج ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آسان سا عمل ہے، روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ 9 ٹائمز 9 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں ایک سکون آ جائے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہوئی تو وہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ بچی چل نہیں سکتی، استخارے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، لیکن چونکہ بچی کا نام آپ نے نہیں بتایا تھا تو استخارہ تو ہم نے نہیں کیا، روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سلسلے کی ابتدا میں ایک عمل میں نے عرض کیا تھا، آیت کریمہ کی فضیلت، آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑا کر بصدر عاجزی انکساری کے ساتھ یہ دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی، بچی کی صحت یابی کی، بچی کے پیروں میں طاقت آ جائے، قوت آ جائے، بچی اپنے پیروں پر چلنا شروع کر دے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے بچی چلنا شروع کر دے گی۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ وہاں جا کر دعا کریں،
انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل سلسلے میں بتائی بھی جاتی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں وقتاً فوقتاً۔ ایک مدنی بہار میرے ذہن میں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کی والدہ بیمار تھی، وہ گئے مدنی قافلے میں، والدہ کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ بیڈ پر تھی، مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کر دعائیں کی۔ ناظرین جب وہ مدنی قافلے سے واپس آئے نا، دروازہ بجایا تو ان کی والدہ نے خود چل کر ان کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ الحمدللہ عز و جل ان کی والدہ صحت یاب ہو چکی ہے۔ اعتقاد کی مضبوطی شرط، یقین کامل ہونا ضروری۔ تو میرا بھی آپ کو مشورہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی بھی نیت کیجیے گا۔ آپ بھی جن کے استخارے کیے گئے، جن کے روحانی علاج بیان کیے گئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا ایک بات وہ ذہن نشین فرمائیے گا، بالخصوص وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے۔ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قول۔ میرا نام حمزہ، میری والدہ کا نام مسرت بی بی ہے۔ میں شیخو پورہ سے ہوں۔ میں جاب کے لیے اپلائی بہت سی جگہوں پہ کرتا ہوں، پر نہ کوئی خاص طرفہ جواب نہیں ملتا۔ اس کا استخارہ کر کے برائے مہربانی مجھے بتا دیں۔ صحیح، اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد اقبال ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی۔ ہمارے گھر میں بہت مسائل ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور نہ کاروبار بالکل نہیں ہے۔ دکان ہے کہ میری خالی پڑی ہے، کرایہ پہ دی۔ میں چاہتا ہوں کوئی کام کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ صبر کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، یہ کریں، راضی برضا رہیں، فرائض کی پابندی کریں، یا اللہ پاک ہر حال میں تیرا شکر ہے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ ہمت بھی رکھنی ہے آپ نے، صحیح ہے، آپ صبر اور عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ باقی آپ کا استخارہ بھی ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم کرتے ہیں، اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلائیے گا۔ عذرا بی بی، والدہ کا نام صالحہ بی بی۔ تو مثلا وہ نا بیمار رہتی ہیں، زیادہ تر چل پھر نہیں سکتی۔ جی اگلی قول چلا دیجیے۔ والدہ ہے، ان کو پورے جسم میں درد ہے، سر میں بہت درد ہوتا ہے، تو استخارہ کرنا۔ والدہ کا نام ہے حلیمہ بی بی، کی والدہ کا نام ہے رحمت جان۔ جی اگلی قول چلا دیجیے۔ محمد نعمان طاری بات کر رہا ہوں، دانتوں کے درد کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ صحیح، اگلی قول چلا دیجیے۔ ان کے رشتے نہیں آ رہا، ان کا استخارہ کروانا ہے۔ اس کا نام ہے ہنا، اس کی والدہ کا نام ہے اقلیمہ۔ ہنا نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ دانتوں کے درد کے حوالے سے روحانی علاج بھی آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی مقدمے میں گھرا ہوا ہوں، کوئی کورٹ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ دعا بھی کیجئے کہ کامیابی نصیب ہو، اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے میری بچی کے لیے دعا کیجئے، بیمار ہیں، اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بھائی آپس میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کی لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، ان کے درمیان محبتیں پیدا ہوں، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیں۔ اگر گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو بعضوں کا برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ یہ لاہوری نمک لے اور 1001 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اس نمک پر دم کریں، اور وہ نمک گھر کے دوسرے نمک کے ساتھ مکس کر دیں، اسی سے کھانا بناتے رہیں، اسی سے گھر کے جو بھی ڈش وغیرہ بنتی ہیں وہ بنائیں، وہ کھائیں، اسی کو استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپس کے جو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی، یا یہ جو آپس میں جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ جمعے کے دن پڑھنا ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد نمک لے، لاہوری نمک، اور اس پر یہ دم کرنا ہے۔ ایک پوچھا گیا تھا کہ دانتوں میں درد ہو رہا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ تو اس کے لیے سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھیں، اپنی انگلی پر دم کریں، اور وہ انگلی اس دانت پر یا اس داڑھ پر لگا دے جس پہ درد ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک اور بھی وظیفہ تھا، معلوم کر رہے تھے کہ طبیعت
کا بھی معاملہ ہے، طبیعت کی بھی خرابی ہے اور بے اولادی کا بھی سلسلہ ہے، حصول اولاد کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو وہ ایسا کریں کہ ایک کچا سوتی داغا لیں اور خاتون جو ہیں ان کے سر سے لے کر پاؤں تک 7 داغے ناپیں اور اس پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. اس طرح پڑھیں گے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، ایک گٹھان لگا دی، پھر دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، دوسری مرتبہ گٹھان بنا دی، یہ 11 گٹھانیں بن جائیں گی اور وہ جو داغا ہوگا وہ پھر اس کو خاتون اپنے پیٹ پہ باندھ لیں. آیت الکرسی پڑھیں اور اس گٹھان پہ دم کریں، پھر اس کو ٹائٹ کر دیں. صحیح. پھر دوسری مرتبہ گٹھان لگائیں، آیت الکرسی پڑھیں، اس کو دم کر کے اس کو ٹائٹ کر دیں. تو یوں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 گٹھانیں لگانی ہے اور یہ 7 داغے ہونے چاہیے پورے جسم کے برابر. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے اولادی کا سلسلہ ختم ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اولاد یہ تو باندھنے کا عمل آپ نے ارشاد فرما دیا کہ دھاگوں پر دم کر کے باندھنا ہے. اگر خود کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں، کسی روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو پھر کیا وظیفہ پڑھیں؟ یا اولو، صحیح، میاں بیوی دونوں ہی روزانہ یا اولو 41 مرتبہ پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کو دعا مانگ لیں دونوں میاں بیوی. روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ ہر نماز کی بعد پڑھا جائے؟ روزانہ پڑھیں اس کو نا، روزانہ پڑھنا ہے. یا اولو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور کم از کم 41 دن تک اس کو کنٹینیو کریں. صحیح. تو یقیناً ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ جو بے اولاد ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے جن کا، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں جو آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، حمزہ نام آپ نے بتایا تھا. آپ نے کہا کہ میں جب بھی جاب کے لیے جاتا ہوں اور کئی جگہ پر جاب کے لیے بھی گیا بھی ہوں اور اپلائی کیا ہے لیکن خاطر خواہ مجھے کامیابی نہیں مل پاتی. تو دیکھیں استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں فی الوقت رکاوٹوں کا اشارہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بندش کا معاملہ ہو یا کسی نے بندش کروا دی ہو. اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ملازمت مل جائے، جاب مل جائے، اس کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کل جاب کے لیے جانا ہے اور انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، تو جانے سے پہلے آپ یہ عمل کر کے جائیے گا. عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنا ہے غیر مکروہ وقت میں. یعنی اس کا آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں، عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. نفل پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں، سلام پھیرنے کے بعد اب یا لطیف 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا کیجئے. حصول روزگار کے لیے حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہو جائے، آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. پھر دوسرے دن جب آپ جاب کے لیے جائیں گے اور ملازمت کے لیے جائیں گے، نوکری کے لیے جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. اقبال بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں کافی مسائل ہیں، لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے، کاروباری معاملات بھی ڈسٹرب ہیں. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، کبھی نا اتفاقی کی صورت میں آ جاتی ہے، کبھی بے روزگاری کی صورت میں آ جاتی ہے، کبھی نقصان کی صورت میں آ جاتی ہے. تو یہ آزمائشیں بھی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. آزمائشوں پر ثابت قدمی نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک مجھے آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب فرما. یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، رزق میں برکت بھی رہے گی. جب بھی آپ گھر میں جائیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم آپ گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور ایک بار سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد شریف یہ پڑھ لیجئے. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے رزق حلال میں بھی برکت رہے گی، اور جو آپ کے کاروباری مسائل چل رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے عذرا نام بتایا تھا گھر والوں کا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کو چاہیے کہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی بہن کے حوالے سے فرمایا تھا، حینا نام بتایا تھا کہ 25 سال ہو چکے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہو پا رہا، ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں.
استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، رشتوں پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کہیں پر بات نہیں بنتی، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا بندش ہو چکی ہو اور کوشش کے باوجود پھر بھی رشتہ طے نہیں ہو پا رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد سورۃ التین، 30ویں پارے میں ہے والتین والزیتون، یہ سورۃ التین یہ 60 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے ناظرین کہ انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا۔ تو یہ سورۃ التین یہ آپ نے پڑھنی ہے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اگر ایسا آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے نا کہ رشتوں میں بندشیں ہیں، تو تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے 40 دن کے اندر انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا۔ پڑھنا انہوں نے خود ہی پڑھنا ہے، خود پڑھنا ہے، جس کے شادی میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں نماز فجر کے بعد۔ اب ظاہر بات ہے جب خود اپنے لیے عمل کریں گے تو ایک دل جمعی کے ساتھ کریں گے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ والدہ کہتی ہے کہ میں پڑھ لوں گی، والد صاحب کہتے ہیں میں پڑھ لوں گا، ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے، مصروف ہوتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں مطلب یہ ہے کہ وہ خود پڑھیں گے، بچہ یا بچی جس کا رشتہ ہونا ہے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا اس کی طرح۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ ہاں جی، میرا نام محمد جمیل ہے، میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے۔ کاروبار نہیں چلتا، صحیح ایڈریس ہے انشاءاللہ سمجھ بھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے۔ محمد نواز اتاری بورے والا سے، چھوٹی ہمشیرہ ہے، بہت زیادہ کبھی بولتی ہے، کبھی بالکل چپ کر جاتی ہے، کبھی بھوک لگتی ہے کبھی نہیں لگتی۔ اس کا نام ہے نغمانہ ارم، والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی۔ استخارہ بھی فرما دیجیے اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے انشاءاللہ سمجھ۔ اگلی کال چلائیے۔ میرا مکان نہیں دکھ رہا ہے، تو کوئی وظیفہ ہے بتا دیں۔ جی اگلی کال چلائیے۔ مجھے اپنے ماموں کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام شفیق احمد ہے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا استخارہ بھی کرتا ہے، وظیفہ بھی بتا دیں۔ صحیح، رشتے میں رکاوٹ ہیں ان کے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری بیگم کا نام ہما ہے، اس کی والدہ کا نام ریانہ ہے۔ تو مسئلہ ہے دل کی گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اور ہوتا ایک ہی ٹائم پہ ہے، تو اس کا بھی استخارہ کر کے بتائیں انشاءاللہ۔ اگلی کال چلائیے۔ میرا نام خالد محمود ہے اور میری والدہ کا نام زہرا بی بی، اور میں نے نا جو بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، 2-3 کام میں نے کیے ہیں، چھوڑ دیے میں نے، وہ کام پورے نہیں ہوتے۔ صحیح انشاءاللہ سمجھ۔ خالد محمود بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے یہ قول تھی، مکان نہیں بک پا رہا ہے۔ جی کیا آپ وظیفہ پڑھیں؟ اب جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، یا فلیٹ ہے، اگر کسی کا دکان ہے یا اپنی گاڑی ہے، سیل کرنا چاہتے ہیں، سامان بیچنا چاہتے ہیں، نہیں بک پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ یہ مکان بھی بک جائے؟ سورہ یوسف 13واں پارے میں جو ہے جی اس کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 80۔ وہ روزانہ اس جگہ پہ جس مکان کو یا جو جگہ اگر آپ بیچنی ہے آپ نے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ مکان، یہ دکان جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں یہ بک بھی جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے اچھے داموں میں بکے گا۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 صحیح یہ پڑھنی ہے آپ نے، یہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، تو اس کو نوٹ فرما لیں، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل مکان یا دکان وغیرہ جو بیچنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آسانی سے بک جائے گا۔ صحیح ماشاءاللہ سبحان۔ یقیناً ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، گاڑی ہے اگر وہ بیچنا چاہ رہے ہوں تو اس وقت جی بالکل۔ اچھا دم بھی کرنا ہے؟ دم کہنے کی حاجت نہیں ہے، صحیح، ویسے ہی پڑھ لیں اور پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ صحیح، دم کرنا چاہیں تو دم بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں۔ صحیح ماشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ ناظرین آپ نے ماشاءاللہ عز و جل سن لیا ہوگا اور نوٹ بھی کیجئے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر آپ نے 80 ارشاد فرمائی نا، 80 ہے، آیت نمبر 80 پڑھنی ہے آپ نے۔ اچھا یہ تو ہوا روحانی علاج، اب اس کا ایک تعویذ بھی ہے،
جو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر نہیں بک رہا، گھر میں دبانے کا ایک تعویذ ہوتا ہے، آپ وہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے لے لیجئے، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ ہمارے ادریس بھائی تھے، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، پہلے ماشاءاللہ اچھا چلتا تھا، اب اس میں کچھ مسائل بھی آ رہے ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد لگ جاتی، جیسے ہمیں یعنی انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے، ایسے کاروبار پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، جو آپ کی دکان ہے یا گودام ہے، آپ کا آفس ہے، تو آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار چلے گا، آپ کا خوب چمکے گا اور شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا۔ اور یہ ہمارے نواز بھائی تھے، آپ نے چھوٹی بہن کے حوالے سے کہا کہ چھوٹی بہن کبھی تو زیادہ بولتی ہے، کبھی بالکل نہیں بولتی ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی بھوک نہیں لگتی۔ استخارہ کیا گیا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے، اور ہوتی ہے کیفیت بعض اوقات اس طرح کی، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ وظیفہ ہے ہی بچوں کے لیے، یعنی بچوں کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے تکلیفیں یا نظر بد لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تو والدین خصوصیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک کی آخری تینوں صورتیں، تینوں کل سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں۔ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ، اور اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ بچوں پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ صبح و شام یہ آپ نے 2 ٹائم یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے ماموں جان کے حوالے سے کہا تھا، شفیق نام بتایا تھا کہ ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے، کوشش کر رہے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب نیک صالح رشتے مل جائیں، ان کی شادی جلدی ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ایک تعویذ بنائیں، تعویذ بنا کر یہ خود اپنے بازو میں باندھ لیں۔ تعویذ کیسے بنائیں گے آپ کے ماموں کو چاہیے کہ وہ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور لکھیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لکھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 143 مرتبہ، 143 مرتبہ لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا کر یہ بازو میں باندھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل جلد شادی بھی ہو جائے گی، اور اس کی ایک اور برکت یہ ہے کہ گھر بھی اچھا چلے گا۔ یہ خواہش ہوتی ہے کہ دعا کریں شادی بھی ہو جائے، گھر بھی میرا اچھا چلے، خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات پورے ہوتے چلے جائیں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ دل کی بہت زیادہ انہیں گھبراہٹ رہتی ہے، معدہ بھی خراب رہتا ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے معاملات ہیں، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے۔ دل کی گھبراہٹ کے لیے 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، آپ کی گھبراہٹ دور ہوگی، بے چینی دور ہو جائے گی، ذہنی قلبی سکون انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس وظیفے کے متعلق حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جی ہاں، یہ تو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکی جو بیماری ہے نا وہ رنج و الم ہے، غم ہے، اس سے نجات حاصل ہوگی۔ تو اندازہ لگائیے کتنی برکت ہوں گی اس وظیفے کی۔ یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل ذہنی سکون حاصل ہوگا، گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ خالد محمود بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بندش کا اشارہ آ رہا ہے، بندش کے بھی معاملات ہیں، اللہ پاک عافیت والا خیر کا معاملہ فرمائے، گھبرائیں نہیں۔ بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں بندش کا نام سن کر، یا عملیات کا نام سن کر، اثرات کا نام سن کر۔ ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا توڑ الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ عمل آپ نے
پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا اور آپ کے کام میں رکاوٹیں نہ آئیں۔ اس کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، یہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ پڑھ لیا کریں کہ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے الحمدللہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ روحانی علاج بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں، دیکھیں اپنے ظاہری معاملات کو بھی آپ پیش نظر رکھیے گا۔ بعض اوقات خود کی بھی کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ظاہری معاملات اب وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا وجوہات ہیں، تو ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں ناظرین کہ جن کا حل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم کوشش کریں نا، الحمدللہ عز و جل حل ہو سکتے ہیں اللہ پاک کی رحمت۔ آئیے کچھ مزید ویڈیو کالز بھی ہیں، وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ ویڈیو سوالات چلا دیجیے۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر گھر میں سے چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج یا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ میرا نام محمد عظمت ہے۔ دکانداری زیادہ ہو، اچھی ہو، گراہک زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیجئے۔ کسی کو رقم دی یا کسی کو کر دیا اور وہ واپس نہیں کر رہا، اس کا یا تو کوئی روحانی علاج یا تو کوئی وظیفہ ارشاد کر دیجیے، شکریہ۔ صحیح، پیسے واپس نہیں کرا، تینوں جو مسائل آئے ہیں سامنے یہ ایسے ہیں کہ یہ تقریباً رہتا ہے، گھروں سے چیزیں گم ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں۔ روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے اس حوالے سے۔ چیز گم ہو گئی ہے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح یہ ورد کریں، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز گم شدہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہ گم شدہ چیز کے ملنے کا روحانی علاج ہے۔ اچھا، چیزیں گم تو نہیں ہوتی، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہماری بھی یہ عادت ہے نا، ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جو چیز جہاں رکھنی ہوتی ہے وہاں نہیں رکھتے، کہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ اب ضرورت کے وقت پھر وہ چیز نہیں مل پا رہی ہوتی، پھر ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ کسی نے چرا لی یا کہ آگے پیچھے ہو گئے، جنات چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہیں پر رکھیں اور اپنے ان معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ بے احتیاطی، بے توجہی کے ساتھ جو چیز جہاں پر دل آیا وہاں پہ رکھ دی تو اب ضرورت کے وقت پھر ان چیزوں کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں ساتھ ساتھ اور ان معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اگر اس طرح کی کمزوریاں ہیں، اس طرح کی غلطیاں ہیں تو وہ بھی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بھائی دکانداری اچھی چلے، گاہک زیادہ آئیں اور رش لگا رہے، تو ایسا ہے کوئی عمل کہ زیادہ گاہک آنا شروع ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دکان کے جو سارے معاملات ہیں جائز طریقے سے کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی۔ برکت ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صحیح۔ ہاں اتنا ہے کہ یا باسطو یہ 10 مرتبہ صبح فجر کے بعد پڑھیں جی، اور اپنے چہرے پر ہاتھ گھما لیں۔ صحیح، یا باسطو 10 مرتبہ، دم نہیں کرنا ہاتھ پر، ویسے ہی 10 مرتبہ پڑھ کے چہرے پر ہاتھ گھما لیں، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی، کاروبار بھی انشاءاللہ اچھا چلنا شروع ہوگا۔ وظیفہ بھی پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اور دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری دکانداری اچھی ہو، گاہک ہمارے پاس آئیں، تو اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، اچھا حسن سلوک کرنے والے ہوں، ہمدردی کرنے والے ہوں، غمخواری غمگساری کرنے والے ہوں۔ لیکن ان ساری چیزوں میں ناظرین یہ نیت نہ ہو کہ میرے پاس گاہک زیادہ آئیں، میرے پاس زیادہ رش لگے۔ ہم نے غمخواری کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اور تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ گاہک کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اچھا بولوں گا، میٹھا بولوں گا تو گاہک میرے پاس آئے گا۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ نیت ہو سنت رسول کی کہ میں اخلاق اچھے ہوں، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے میں مسکرا کر بات کروں گا، مسلمان بھائی کا دل خوش کروں گا، یہ ان باتوں کو بھی پیش نظر یہ رکھا جائے تو اخلاق اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل دکان پر گاہکوں کا رش بھی لگا رہے گا، لوگوں کا رجوع ہوگا الحمدللہ۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز آپ نے ارشاد فرمائی۔ واقعی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا اس بندے جائیں، لیکن اخلاق ایسا ہوتا ہے بندہ مجبور ہوتا ہے کہ نہیں اس کے پاس جانا ہے، یہ اچھی چیز بھی دے گا
اور بات بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے. ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار اچھا ہو جائے تو اچھی صحبت اختیار کرنا پڑے گی. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے ہے، ہماری تربیت کرتا ہے. ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں میں تربیت فرماتے ہیں، تو اول تاخیر مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی نیت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں استخارے کے لیے تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. استخارے کا نمبر 0213485811 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ ڈائل کیجئے گا. 24 گھنٹے 12 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے بھی ایڈریس آپ کے سامنے ہے، یا اپنے پاس نوٹ کیجئے گا. چاہیں تو اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو پوسٹ کر دیجئے، اور بائی پوسٹ انشاءاللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ تک تعویذات بھی پہنچا دیے جائیں گے. مگر اپنا پوسٹل ایڈریس یہ لازمی مکمل ضرور تحریر کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ ناظرین، آن لائن آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، آن لائن کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، آن لائن اوراد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، تو اس کے ذریعے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین، جو اوراد و وظائف روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ تمام وظائف اپنے معمولات میں شامل کرنے ہیں. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اول تاخیر شرکت کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، کالز کی، میسیجز کیے، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جو جادو، جنات، اثرات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر